السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ آج آپ کے سامنے 29ویں پارے کی مختصر سی تشریح مجھے رکھنی ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے سورہ ملک سے۔ ملک مطلب بادشاہت، چونکہ اللہ رب العالمین اس کے اندر ابتدا میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں، جس کی قدرت میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کہ وہ اللہ رب العالمین جس نے موت اور زندگی کو بنایا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ چیک کرنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے، وہ جانتا ہے تمہارے اچھے، تمہارے برے، تمہارے چھپے، تمہارے دکھے ہر چیز کو، پر اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین چیک کر رہا ہے۔ اس کا مطلب تمہیں بھی بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا عمل کیا ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دونوں طرف آسانی رکھی ہے، انسان مجبور نہیں ہے، چاہے تو وہ اچھائی کا تلاش کرنے والا بن جائے، چاہے تو وہ برائی پر چلنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے اس کے لیے آسان کیے۔ یہ چیز اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ملک مطلب بادشاہت، تو اس کے اندر اپنی قدرت بتاتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت سے پہچان سکتا ہے۔ جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے منکر، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، ان کا یہ ماننا ہے کائنات خود بخود بن گئی، خود وجود میں آ گئی، کس کا کوئی بنانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے کہ اس اللہ رب العالمین نے 7 آسمانوں کو بنایا، تم اللہ کی خلقت میں کوئی کمی نہیں نکال سکتے۔ آسمان کا بنانا، زمین کا پھیلایا جانا، پہاڑوں کا لگایا جانا، قدرت، طاقت، قوت کا پیدا کرنا، ان جانوروں کی تخلیق، ان پرندوں کی تخلیق، انسانوں کی تخلیق، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ اتنا پرفیکٹ نظام ہے، بنا بنانے والے کے نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تو دیکھ آسمان کی طرف کوئی کمی دکھتی ہے؟ ایک بار دیکھ لیا، دوبارہ دیکھ، کوئی کمی دکھتی ہے؟ نہیں دکھتی ہے، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی کمی تلاش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو وہ جہنمی کو جب ڈالنے کے بعد کہے گا، جہنم کا داروغہ ان سے کہے گا کیوں تم آئے، کیسے تم یہاں پر پہنچے، کیا ہو گیا؟ تو وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیتے اور مان لیتے، عقل رکھ لیتے تو ہم جہنمی نہ بنتے۔ یعنی اپنے بدعمالیوں کا اقرار کریں گے، اپنی کمیوں کا اقرار کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی کوتاہیوں کا اقرار کریں گے جہنم والے۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کا تذکرہ اس کے اندر کرتا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے نمبر 13 کے اندر، سورہ ملک کے اندر، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ تم چاہے اپنی باتوں کو، اپنے معاملات کو، اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پر قول کہہ رہا ہے، پر قول سے مراد کہیں نہ کہیں اعمال بھی ہے، کہ تم اپنی باتوں کو چھپا کر کرو، دکھا کر کرو، دھیرے بولو، تیز بولو، اللہ وہ ہے جو تیرے سینے کے راز کو بھی جانتا ہے، تیرے دل کے اندر کیا ہے، کتنی عداوت، کتنی دشمنی، کتنا حسد، کتنا کینہ، کتنا کپٹ، دوستوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، تعلقات کے لیے، پڑوسیوں کے لیے تو لے کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرا دکھایا ہوا بھی مجھے پتا اور تیرا چھپایا ہوا بھی مجھے پتا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو سینے کے راز کو بھی جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیسے وہ نہیں جانے گا، یعنی تو اللہ کے بارے میں تصور نہیں کرتا۔ ارے وہ اللہ رب العالمین جس نے اس ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اتنی باریک مخلوقات کو پیدا کرنے والا، کیا خبر رکھنے والا نہ ہوگا؟ یقیناً ہے، جو بنا سکتا ہے مخلوق کو وہ خبر بھی رکھ سکتا ہے، اس سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ، دیکھیے یہ جملہ ایسا نہیں کہ پہلی بار آیا ہے، اس سے پہلے تقریباً 5-6 مرتبہ میں آپ کو پہلے بھی تشریحات میں بتا چکا کہ اللہ بار بار کہتا ہے اللہ تیرا دکھایا ہوا بھی جانتا، چھپایا ہوا بھی جانتا۔ مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلے میں بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے ڈرے اور اجالے میں بھی ڈرے، سب کے سامنے بھی ڈرے اور اکیلے میں بھی ڈرے، اکیلے میں بھی اپنے عمل کو بہتر بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے یہی چیز چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم، چلو ٹھیک ہے، تم نے آسمان کو دیکھ لیا، زمین کو دیکھ لیا، اپنے آپ کو دیکھ لیا، پرندوں کو دیکھو۔ آپ دیکھیے کبھی پرندہ جب اڑتا ہے تو اڑتا ہے، تھوڑی دیر بعد اپنے پروں کو سیدھا کر لیتا ہے، پر وہ رکا ہوا رہتا ہے، اسٹل وہاں پر رہتا ہے، ہوا کے اندر گرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو کبھی پرندے کو دیکھتا ہے؟ جب وہ آسمان کے اندر اڑتا ہے تو اس پرندے کو آسمان کے اندر روکتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔
یہ اللہ کی طاقت ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ آسمان کے اندر ہوا کو اس پریشر کے ساتھ رکھتا ہے کہ پرندہ گرتا نہیں ہے, پرندہ اپنی جگہ رکا ہوا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اور اگر اس کو بھی انسان دیکھ لے تو اللہ رب العالمین پر یقین رکھ لے گا, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھ لے گا, اللہ تعالیٰ کی طاقت پر یقین رکھ لے گا. اور ان دلیلوں کے علاوہ بھی میں تو کہتا ہوں بے وقوف ہے وہ انسان جو کہتا ہے کوئی معبود نہیں اس کائنات کا. ارے وہ انسان اگر اس سے کہہ دے کہ یہ موبائل خود سے بن گیا, نہیں مانتا ہے. ایک سڑے سے موبائل کے بارے میں نہیں مانتا کہ بنا بنانے والے کے بن گیا, اور اتنی دنیا مخلوقات بنا بنانے والے کے بن گئی. بے وقوف ہے وہ انسان, اسے اپنی عقل کا چیک اپ کروانا چاہیے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا, اگر وہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتا, اگر وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا. اس کے بعد اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 23 سورہ ملک کے اندر کہ قل هو الذی, وہی کہہ دیجئے وہی تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان بنائے, آنکھ بنائی, دل بنایا. اس سے پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہے. علم سیکھنے کے 3 ذریعے, آنکھ, کان اور دل. اللہ کہتا ہے پھر بھی تم شکریہ ادا نہیں کرتے ہو. آنکھ کام کر رہی ہے, تیری ورکنگ کرتی ہے, اس کے بعد بھی تو شکریہ ادا نہیں کرتا. کان سنتے ہیں, اس کے بعد بھی تو شکریہ ادا نہیں کرتا. دل دھڑکتا ہے, عمل کرتا ہے, پھر بھی تو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. جبکہ تجھے اللہ تعالیٰ کی ویسے تو ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, پر اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے جو تجھے یہ 3 نعمتیں دی ہے ان کا تجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتنا بڑا انعام کیا, کتنا بڑا احسان کیا کہ تیرے ان تینوں چیزوں کو عمل کرنے والا بنایا, ان تینوں چیزوں کے ذریعے تجھے کام کرنے والا اللہ رب العالمین نے بنایا. اللہ تعالیٰ ویسے تو دیکھیے یہ اصل میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور اس کے اندر ڈھیروں چیزیں ہیں, پر چونکہ وقت کم ہوتا ہے, مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں, اس لیے صرف اشارے میں کر رہا ہوں. اور ویسے بھی بڑے افسوس کے ساتھ صرف ایک پارہ تشریح میرے سامنے بچی ہے. رمضان کا مبارک مہینہ بھی جا رہا ہے, بتا نہیں سکتا مطلب اس کو بیان کرنے کے اندر بھی عجیب سی ایک اندر یعنی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے, ڈر سا, خوف سا لگ رہا ہے کہ اللہ پھر رمضان چلا جائے گا, پتہ نہیں اگلے سال تک زندہ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے, عمل کی توفیق ملے گی کہ نہیں ملے گی. اللہ جو کیا ہے کم سے کم تو اس کو قبول کر کے ہمیں معاف فرما دینا. اس کے بعد سورہ قلم, نون والقلم وما یسطرون. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے قلم کی, قسم ہے قلم کی اور جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسم کھا رہا ہے, اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر علم, تعلیم, ایجوکیشن کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے قلم کا. قلم جس سے انسان سیکھتا ہے اس کی قسم کھا رہا ہے. مطلب اسلام کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ تعلیم حاصل کرو, آپ پڑھو, آپ لکھو, دین کا, قرآن کا علم بھی حاصل کرو, دنیا کا ہر علم حاصل کرو. اللہ رب العالمین نے علوم کو آپ کے لیے آسان فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ قلم آیت نمبر 4 کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اخلاق, کردار, کیریکٹر کے سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر ہو. یعنی آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں, آپ جیسا کردار, کیریکٹر کسی کا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کو کردار کی جو اونچائیاں دی ہے, کیریکٹر کی جو اونچائیاں دی ہے, آپ کے جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے سنوارے ہیں, ویسا اخلاق اس کائنات کے اندر کسی کا نہیں. اور اگر اخلاق سیکھنا ہے پڑھیے سیرت کو, دیکھیے میرے اور آپ کے نبی کا انداز, ان کی بات چیت, ان کی سچائی, ان کی امانت داری, ان کا اخلاق, ان کی محبت, ان کا سردار بننا, ان کا بیویوں کے ساتھ سلوک, ان کا بھائیوں کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ سلوک, ان کا تعلقات والوں کے ساتھ سلوک, ان کا صحابہ کے ساتھ سلوک, تو پتہ چلے گا کہ اخلاق کتنا اعلیٰ تھا. کہ انہوں نے تو کبھی اپنے دشمن کو بھی پلٹ کر ویسا جواب نہ دیا جیسا وہ آپ سے کہا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو بڑا اونچا بنایا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تم جھوٹوں کی طرح مت بن جاؤ, یعنی جھوٹے مت بن جاؤ, تم چغل خور مت بن جاؤ, فضول کی بات کرنے والے مت بن جاؤ. یعنی کچھ برے اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے کہ ایک مومن کو ویسا نہیں بننا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً وقت کا یہ معاملہ تھا کہ ایک آدمی تھا, بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا تھا, بڑے اس کی کھیتیاں تھی, خوب اللہ کے راستے میں دیا کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. تو بچوں نے کہا کہ ارے سب بیکار کا کام ہے, اپنے ابا بہت صدقہ کا کرتے تھے, اب سب بند, اب اپنے کو نہیں کرنا, اپنی زندگی الگ پیٹرن پر جیئیں گے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں کہ جلدی جلدی کھیتی میں سے کٹائی کر لیں گے, پھل نکال لیں گے, نکال کر لے آئیں گے, اور سب کو بولیں گے اس بار کھیتی نہیں ہوئی تو غریبوں کو دینا نہیں پڑے گا. ان کے ایک بھائی نے بولا ایسا مت کرو, اللہ کی تعریف بیان کرو, اللہ دینے والا, عطا کرنے والا ہے.
پر نہیں مانے، آخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کھیتی کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اس کے بعد انہیں افسوس ہوا اور انہوں نے توبہ کی کہ جیسے ہمارے والد اللہ کے راستے میں دیتے تھے ہم بھی عطا کریں گے، ہم بھی دیں گے، کیونکہ ہمارے مال میں حق ہوتا ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ آیت نمبر 16 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 29 تک ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورہ قلم کے اخیر میں کرتا ہے۔ آیت نمبر 48، 49، 50 کے اندر ذکر کرتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے، اللہ کو نہ پکارتے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا نہ کرتا، دوبارہ دنیا کے اندر نہ بھیجتا، دوبارہ نعمتوں کے اندر نہ بھیجتا۔ اور پیچھے کی جو آیتیں گزری اس میں تو یہاں تک کہا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں باقی رہتے۔ اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر ریپیٹ کر رہا ہے، ان کا ذکر ریپیٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ، حاقہ مطلب سچ، ثابت ہونے والی، سچی، یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ قیامت جو آنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین قوم ثمود، قوم عاد کا تذکرہ کرتا ہے، ان پر آئے ہوئے عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے، قوم فرعون کا تذکرہ کرتا ہے، اس پر آئے ہوئے عذابوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے بعد قیامت کے دن کا ذکر کرتا ہے، والملک علی ارجائہا، کہ اس دن کو یاد کرو جب اللہ رب العالمین آئے گا۔ اللہ رب العالمین کے آنے کے بعد اس کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن ایسا معاملہ ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا۔ اللہ رب العالمین پورے اس معاملے کو ذکر کرتا ہے۔ معاملے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ انسان جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، میں نے اس سے پہلے بتایا کہ اگر نیک ہوگا سیدھے ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا، بد ہوگا الٹے ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پورا نقشہ کھینچ رہا ہے قیامت کا کہ جس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گا عمل نامہ، اچھے عمل کیے ہوں گے، وہ کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، دیکھو میرا پڑھو عمل نامہ، پڑھو کتنا اچھا ہے، دیکھو میرے عمل کتنے اچھے ہیں، اللہ مجھ سے کتنا راضی ہو گیا، اللہ نے مجھے یہ دے دیا وہ دے دیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ کیوں بتائیں؟ کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے یقین تھا حساب دینا ہے، مجھے یقین تھا قیامت آنے والی ہے، میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا تھا، میں قیامت پر یقین رکھتا تھا، اپنے عمل کو بہتر بنایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تیرے لیے پیاری زندگی ہے، تیری تکلیف ختم، تیری جنت، جنت کے اندر نعمتیں۔ یہ تو ہوا اس کا عمل جس کے عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا۔ اب جس کو الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ سے ارشاد، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کے پورے کلام کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، جس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ عمل نامہ مجھے نہ ملتا، کاش میرا حساب نہ ہوتا، کاش جو موت آئی تھی وہی مجھے ختم کر دیتی، دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، میں نے عمل نہ کیا، اپنے آپ کو دین سے دور رکھا، اپنے آپ کو نیکیوں سے دور رکھا، اب اللہ رب العالمین کا یہ عذاب مجھ پر نازل ہو گیا ہے۔ اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جگہ دے گا اور اس پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ پہلے تو میدان محشر بتا رہا ہے، میدان محشر کے اندر کیا حالات بتا رہا ہے، جن حالات کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، امیجن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ جانتا ہے، صرف اللہ کی قدرت اور طاقت میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات بتانے کے بعد بول رہا ہے کہ تم یہ مت بولنا کہ نبی نے جھوٹ بولا، یہ کتاب سچی ہے، یہ بات سچی ہے، ان کا فرمان سچا ہے، ان کی تعلیمات سچی ہے، تم ان کی تعلیمات میں شک مت کرنا۔ کیوں مت کرنا؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 44، آیت نمبر 45، 46 سورۃ الحاقہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اللہ کے نبی پر الزام مت لگاؤ کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، الزام مت لگاؤ کتاب خود سے بتا رہے ہیں، الزام مت لگاؤ قرآن خود سے لے کر آئے ہیں۔ سنو، اگر یہ اپنی طرف سے کوئی باتیں گڑھیں گے نا، اپنی طرف سے بیان کریں گے نا، اللہ کہتا ہے ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کی شہرت کو کاٹ دیں گے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کہتے ہیں رب کا کلام ہوتا ہے، یہ نبی جھوٹے نہیں ہیں، یہ نبی اللہ کا کلام لے کر آئے ہیں، یہ نبی سچے ہیں، جو بولتے ہیں وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے۔ اس لیے تم اللہ کے نبی کی باتوں میں شک مت کرو، ان کی تعلیمات میں شک مت کرو، ان کی آیتوں میں شک مت کرو، ان کی دلائل میں شک مت کرو، انہوں نے جو انبیاء کے قصے بتائے اس پر شک مت کرو، انہوں نے جو قیامت بتائی، جہنم بتایا، جنت بتایا، اس پر شک مت کرو۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج، معارج کہا جاتا ہے سیڑھیوں کو،
اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ آسمان کی طرف چلنے والے راستے کو سیڑھی والا راستہ کہا ہے، اس لیے سورت کا نام سورت المعارج ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قبر کے بتاتا ہے عذاب کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، کہ اس دن یہ پہاڑ ایسے ایسے چلنے لگ جائیں گے، ان پہاڑوں کی طاقت چلی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب قیامت کے دن مجرم اپنے اعمال کو دیکھے گا، مجرم اللہ کے عذاب کو دیکھے گا، تو جانتے ہو کیا تمنا کرے گا؟ کیا تمنا کرے گا؟ اس تمنا کو سنو سر، سورہ معارج آیت نمبر 11-12۔ وہ اس دن مجرم یہ کہے گا، کاش کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے میں اپنے بچے دے دوں، اپنی بیوی دے دوں، اپنا بھائی دے دوں، سب کچھ جو میرے پاس ہے وہ میں دے دوں، سارے رشتے دے دوں، اور ان کے بدلے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ تمنا کرے گا اس دن۔ رشتے کام نہ آئیں گے، تعلقات کام نہ آئیں گے، پیسہ کام نہ آئے گا، کچھ بھی کام نہ آئے گا، یہاں تک کہ انسان بولے گا اللہ یہ سب لے لے اور مجھے معاف کر دے۔ پر یہ تمنا ہے۔ میں نے اس پر ایک درس دیا ہے، ایک تقریر کی ہے، یوٹیوب پر میری وہ تقریر موجود ہے کہ وہ تمنائیں جو کبھی پوری نہ ہوگی وہ یہی تمنائیں ہیں کہ اس دن پکار پکار کر بولو گے اللہ لوٹا دے، اللہ لوٹا دے، اب تو مومن بن جاؤں گا، اب تو نمازی بن جاؤں گا، اب تو اچھا بن جاؤں گا، برائی نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ تو ایک بات ہے جو وہ بولے گا، ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، سنے گا نہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس دن کچھ قبول نہیں ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں کیا جائے گا، اور اللہ اسی لیے یہ باتیں بتا رہا ہے۔ اس دن تمنا کرنے کی بجائے آج اپنے آپ کو سدھارو، آج اپنے عمل کے اندر تبدیلی لاؤ، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ، ورنہ اللہ رب العالمین کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے اعمال کو سدھارو، اپنے آپ کو تبدیل کرو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، اپنے اندر بہتری اور اچھائی لے کر آؤ۔ ایسا نہیں کہ ابھی ڈر کا ماحول ہے تو ابھی بہتر بن گئے، پھر گیا ماحول، پھر زندگیوں کو بگاڑ لیا۔ اللہ کہتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے عمل میں تبدیلی لاؤ، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً جو انسان ہے نا، آیت نمبر 19, 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان ذرا لالچی پیدا ہوا ہے، اسے ذرا سی تکلیف آ جائے نا بڑا چلا چوٹ کرنے لگ جاتا ہے، بڑا چلانے لگ جاتا ہے، بڑا، اور نیکی مل جائے، ذرا سا اچھا مل جائے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جانتے ہو نیک کون ہے اللہ کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں بہتر لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ صفات بتا رہا ہے آیت نمبر 23 سورہ معارج سے آیت نمبر 36 تک کچھ صفات بتا رہا ہے اچھے لوگوں کی، جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بہتر وہ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو کنٹینیو نماز پڑھتے ہیں۔ پہلے بولا نماز پڑھتے ہیں، پھر کہا جو کنٹینیو نماز پڑھتے ہیں، 4 دن کے نمازی نہیں، رمضان کے نمازی نہیں، جمعے کے نمازی نہیں، عید پڑھنے والے نہیں، وہ لوگ جو ریگولر نماز پڑھتے ہیں اور ریگولر نماز کے عادی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ اچھے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جن کے مال کے اندر ایک حق ہوتا ہے غریبوں کا اور مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، پریشان حال لوگوں کا، یعنی وہ حق مانتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو لفظ استعمال کر رہا ہے حق ہوتا ہے، احسان نہیں کر رہے ہو دے کر، احسان نہیں کر رہے ہو غریبوں پر، احسان نہیں کر رہے ہو فقیروں پر، یہ حق ہے ان کا جو اللہ نے تیرے مال کے اندر رکھا ہے، اور تجھے وہ حق ادا کرنا پڑے گا، نہیں تو اللہ تجھ سے پوچھے گا۔ اچھے وہ ہیں جن کے مال کے اندر حق ہوتا ہے غریبوں کا، مانگنے والوں کا، فقیروں کا، اور جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، اللہ فیصلہ لے گا، اپنے عمل کو مجھے بہتر بنانا ہے۔ اور وہ لوگ جو عذاب سے ڈرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے معمون نہیں ہیں، انہیں یقین ہے کہ عذاب آئے گا ہی آئے گا، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، امانتوں کو پورا، امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اگر گواہی دینا پڑے سچی گواہی دیتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جنتی ہیں، ان کو جنت میں نعمتیں دی جائے گی، جنت کے اندر انعامات دیے جائیں گے، رب العالمین انہیں انعامات سے نوازے گا۔ یعنی جو اللہ کے ساتھ بھی اچھا اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا، صرف ایسا نہیں کہ ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں اللہ کے ساتھ اچھے بن جاتے ہیں، نماز روزے زکوٰۃ حج یہ وہ سارا اللہ والا جو کالم ہے پورا کمپلیٹ، بندوں والا ٹوٹل خالی۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ صرف میری عبادت کر، وہ تو فرشتے بھی کر رہے ہیں اور میں تو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں۔ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں جو یہ حق بھی ادا کرے اور یہ حق بھی ادا کرے۔ دونوں کا سوال اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے کرے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ نوح، جس کے اندر اللہ رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی دعوت کا تذکرہ کرتا ہے، اور وہ دعوت کا تذکرہ سیکھنے والا ہے ہمارے لیے بھی، کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، آیت نمبر 5، 6، 7، 8 سورہ نوح، کہتے ہیں اے اللہ
میں نے اپنی قوم کو دعوت دی، راتوں میں بھی اور دن میں بھی، ہر وقت دعوت دی، ہر وقت دعوت دی، جب جہاں جو ملا دعوت دی۔ اس کے بعد کہا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، پر اللہ میں جب بھی دعوت دیتا تھا نا بھاگ جاتے تھے، سنتے نہیں تھے بات، مانتے نہیں تھے بات۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اے اللہ جب بھی میں ان کو بلاتا تھا کہ آؤ تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، آؤ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو یہ لوگ تکبر کرتے تھے۔ اے اللہ میں نے کھل کر بھی دعوت دی، اے اللہ میں نے چھپ کر بھی دعوت دی، اے اللہ میں نے بہت دعوت دی۔ 950 سال تک حضرت نوح اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور کچھ لوگ ایمان لائے تھے، ذرا سے لوگ۔ اس کا مطلب آپ کام کرو، قبول کروانا نہ کروانا اللہ کا کام ہے، پر آپ یہ نہیں بول سکتے کہ ہم نے بولا ہے نہیں سن رہے، کام نہیں کریں گے، یہ نہیں چلتا۔ کام کرنا پڑے گا، دعوت دینا پڑے گی، وہ مانے نہ مانے یہ اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ، آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے اس کو۔ پھر اس کے بعد یہاں پر توبہ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، بڑی عظیم فضیلت، بڑی عظیم فضیلت۔ امام احمد بن حنبل سے ایک آدمی نے آ کر سوال کیا، الگ الگ وقت پر 4 لوگ آئے اور سوال کیا کہ بارش نہیں ہو رہی کیا کریں؟ کہا توبہ کرو۔ کہا اولاد نہیں ہو رہی ہے کیا کریں؟ کہا توبہ کرو۔ کہا کھیتیاں نہیں چل رہی کیا کریں؟ کہا توبہ کرو۔ سننے والے نے بولا سب کو ایک ہی دوائی، سب بیماری میں ایک ہی دوائی؟ کہا یہ دوائی میں نہیں دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 10, 11, 12 آیت کے اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے توبہ کرو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر آسمان سے موسلادھار بارش نازل کر دے گا، رحمتوں کو نازل کر دے گا، بارش کو نازل کر دے گا۔ اور اس کے آگے ارشاد فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بھی چڑھا دے گا اور کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بھی کر دے گا۔ یعنی ساری بیماریوں کا ایک علاج، بارش چاہیے توبہ کرو، اولاد چاہیے توبہ کرو، مال چاہیے توبہ کرو، کھیتی چاہیے توبہ کرو، نہر چاہیے توبہ کرو، اپنے ہر مسئلے کا حل چاہیے توبہ کرو۔ اس توبہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی کہتے تھے نا ارے اور کچھ نہ بھی دعا مانگا توبہ ہی کر لیا کرو، تم بس صرف توبہ کر لیا کرو، دن رات توبہ کر لیا کرو۔ اگر اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول کر دی تو آپ کے سارے مسئلے ویسے ہی اللہ رب العالمین حل کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ رب العالمین آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 سورہ نوح کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ تم توبہ کرو، تمہارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ نوح کے اندر شرک کا اور باطل معبودوں کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں عرب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو بہت سارے معبود مشہور تھے ان کے ہاں، ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، جن کا تذکرہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ یہ نام ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے پہنچے ہوئے لوگ تھے، بڑے عبادت گزار، اللہ والے، پہنچے ہوئے، بڑے، یہ والے لوگ تھے۔ اب شیطان آیا، پہلے شرک نہیں تھا، اللہ کے نبی نے کہا پہلے شرک نہیں تھا، شرک سب سے پہلے یہیں سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ بڑے بڑے عبادت گزار۔ اب ان کا ہوا انتقال، شیطان نے آ کر اولادوں کو کہا اتنے اچھے لوگ ان کو بھلا دو گے، اتنے بڑے بڑوں کی خدمت بھلا دو گے، اتنے پہنچے ہوئے کی خدمت بھلا دو گے، اتنے عبادت گزاروں کو بھلا دو گے، ایسا کرو ان کی تصویر بنا لو، مجسمے بنا لو، تصویر بنا لو اور بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لو۔ مقصد کیا ہے؟ انسپریشن ملے گا تمہیں بھی، ان کو دیکھ کر سیکھنے کو ملے گا، ارے میرے دادا اتنی عبادت کرتے تھے میں بھی کروں گا، پر دادا اتنی عبادت کرتے تھے میں بھی کروں گا۔ ان کو دیکھ کر تمہارے اندر ایک طاقت آ جائے گی، انرجی آ جائے گی۔ بہت اچھا مقصد تھا، بہت اچھا مقصد تھا، بہت اچھی بات تھی، آ گیا صاحب، بنا بھی لیا، رکھ بھی لیا، اور ان کو دیکھ کر ان نسلوں نے بڑی عبادت بھی کر لی۔ پر جب یہ نسلیں ختم ہو گئی، اس کے بعد والی نسلیں آئیں، شیطان نے آ کر کہا تمہارے ابا دادا پریشانی میں ان کے ذریعے دعا مانگتے تھے، بارش نہ ہو ان کو لے جاتے تھے، پریشانیاں ان کو لے جاتے تھے، جو بھی مانگنا ہوتا تھا اللہ سے ان کے پاس آ کر مانگتے تھے تب اللہ دیتا تھا۔ نسلوں نے شرک شروع کر دیا، انہیں اللہ جیسا بنا لیا، انہیں اللہ کا سپورٹر بنا لیا، انہیں اللہ کا ساتھی بنا لیا، اور اس ذریعے سے دنیا کے اندر شرک شروع ہوا۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، سمجھنے والے کے لیے اشارہ بہت کافی ہے کہ شرک کہاں سے شروع ہوا اور کہاں کہاں شرک ہوتا ہے اور شرک کے کیا راستے ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے شریعت اسلام نے شرک کے راستوں کو بند کیا۔ ایک جگہ نہیں، پیچھے گزری ہوئی تشریح کے اندر تقریباً 10 سے زیادہ مرتبہ میں آیتیں بتا چکا ہوں کہ جب بھی کفار مکہ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو،
ہم عبادت نہیں کرتے، یہ تو اللہ تک ہماری دعا پہنچاتے ہیں، اللہ تو اس بات کا گواہ رہنا کہ میں اسے کلیئر کر چکا ہوں۔ اس کے بعد سورۃ الجن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس لوٹے تھے، لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں سنا تھا، ایک وادی تھی، وادی نخلا، آپ وہاں پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تب جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، وہ قرآن کو سنتے ہیں، قرآن سن کر قرآن ان کے دل میں اتر جاتا ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا تھا، اور اللہ کے نبی کے لیے ایک تسلی تھی کہ طائف والے نہیں مان رہے نا، کوئی دقت نہیں، مکہ والے ستا رہے نا، کوئی دقت نہیں، ارے آپ پر تو جنات ایمان لا رہے ہیں، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کیوں ٹینشن کرتے ہیں؟ وادی نخلا کے اندر یہ جنوں کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر پورا ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جنات کہتے ہیں کہ انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے جب ایک قرآن کو سنا جو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے، ہم تو ایمان لے آئے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نا جنات انسان سے ڈرتے تھے بہت زیادہ، پر جب انسان ان سے ڈرنے لگا تو جناتوں نے ڈرانا اور زیادہ شروع کر دیا۔ اس لیے انسان کو جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے آپ کو دین دیا ہے، اور یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ اس پر تو جتنی بات کی جائے کم ہے، ہمارا تو پورا معاشرہ اسی پر چل رہا ہے، جن جنات، جادو، جن جنات، ہوا، اثر، اسی پر پورا معاشرہ گھما پھرا چل رہا ہے۔ سب کو یہی لگتا ہے میرے اوپر جن آ گیا ہے، ہر ایک کو یہی لگتا ہے، ارے ذرا سی کوئی الٹی سیدھی حرکت ہو جائے گھر کے اندر جن آ گیا، جن آ گیا۔ اتنا فری ہے جن جو آپ کے گھر کے اندر آئے گا؟ کچھ نہیں ہے یہ سب چیزیں، یقیناً حقیقت ہے، جنات لگتے ہیں، جادو ہوتا ہے، یہ سب سچ ہیں، پر اسلام نے علاج بھی تو اتارا ہے نا۔ سورہ ناس، سورہ فلق پڑھو، علاج ہو جائے گا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، گھر میں جنات داخل نہ ہوں گے، آیت الکرسی پڑھو، اللہ تعالیٰ علاج کر دے گا۔ ارے اللہ نے علاج نازل کیا ہے اس قرآن کے اندر، پر یہاں علاج نہیں کرتے، زمانے بھر میں علاج ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کیا، اور اسی کو لے کر کئی محدثین و مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے انسان کے اندر سب کچھ قومیں ہوتی ہے، ویسے جنات میں بھی ساری قومیں ہوتی ہے، ان میں بھی شرک ہوتا ہے، مسلمان ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں جیسے انسان کے اندر ہوتے ہیں، سیم ٹو سیم وہاں اور یہاں ایک جیسا معاملہ پایا جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے، ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد یہ بھی ذکر کیا کہ جنات، جب ان کی ایک عادت تھی، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جنات کیا کرتے ہیں، ایک کے اوپر ایک چڑھ کر اللہ کے فیصلے کو سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، جب اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی، تو آسمان پر ذرا سختی زیادہ بڑھ گئی، بالکل سن نہیں پا رہے تھے۔ اس کا بھی تذکرہ ہے کہ جب دیکھا آسمان پر بڑی سختی ہو گئی، پتا چلا کیا وجہ ہے، تو معلوم پڑا یہی وجہ ہے، اور اب اگر کوئی سننے جائے گا اسے ستارے سے مارا جائے گا اور وہ جل کر ختم ہو جائے گا۔ اس چیز کا بھی تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ بھی بتا دی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں جو ہوتی ہیں نا وہ اللہ کا گھر ہوتی ہیں، اس کے اندر تم اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی نماز کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور وہ کہتے کہ میں تو کوئی نیکی، کوئی اچھے برے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، جو بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، جتنا چاہتا ہے نبی کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ذریعے یہاں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر عقیدہ سکھایا، طاقت اور قوت بتائی، اپنے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد سورہ مزمل اور مدثر، تقریباً ایک جیسا میننگ ہوتا ہے، چادر اوڑھ کر لیٹنے والا، یہاں پر اٹھایا جا رہا ہے، اٹھ جائیے، رات کو نماز پڑھیے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے، ٹھہر کر، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، اچھی آواز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے کا اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں۔ تو ایسا نہیں کہ مجھے تو 6 ختم کرنا، مجھے تو 7 کرنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آمین، یہ ہمارے یہاں طریقہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے، یہ طریقہ قرآن پڑھنے کا نہیں۔ قرآن آپ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک ایک ورڈ الگ ہونا چاہیے، تلاوت کے قاعدے پتہ ہونا چاہیے، سکون کے ساتھ پڑھا جائے، الفاظ کو صحیح سے ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے دوڑو ریس نہیں لگوا رہا ہے، کتنے ختم کیے، ارے جتنا پڑھو، اگر اچھا پڑھو گے اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، اور ایسا پڑھو گے نا جس میں الفاظ غلط ہو جائیں، الٹے سیدھے ہو جائیں، میننگ بدل جائیں، تو ثواب کی جگہ عذاب مل جائے گا۔
اس لیے اللہ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر کر آرام سے پیاری آواز کے اندر قرآن کو تلاوت کرنا چاہیے. جیسا بعض حدیث کے اندر آتا ہے تغنوا بالقرآن، قرآن کو گا کر بھی پڑھا جا سکتا ہے. جتنی پیاری آواز میں گا سکتے ہو قرآن کو گاؤ. شریعت نے اس کا حکم دیا. یہاں پر اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ ایسا ایسا کیجئے، اور اس کے بعد آپ کو کہا کہ آپ رات کی نماز بھی پڑھیے، کیونکہ عام لوگوں پر تہجد کی نماز صرف ایک سنت ہے، پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، پر اللہ کے نبی پر اس نماز کو فرض کیا گیا تھا. لیکن ہاں یہ کہا گیا کہ پوری رات نہیں جاگنا ہے، تھوڑا سو بھی تھوڑا جاگو بھی، یعنی تمہارے بدن کا حق ہے. ایسا نہیں کہ رات بھر عبادت کرو، آدھی رات سو، تیسرے پہر میں اٹھو اور اس کے بعد تہجد پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والا حکم دیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھو فقرؤ ما تیسر من القرآن. آیت نمبر 20 سورہ مزمل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنا قرآن آسانی سے یاد ہو اتنا قرآن پڑھو، یعنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا جتنا یاد ہوتا جا رہا ہے اتنا اتنا آپ پڑھتے جائیے. نماز لمبی پڑھنا ہے لمبی قرات کر لیجئے، پر اس کے لیے پریشان مت ہوئیے. جتنا آپ کو آسانی سے یاد ہے اتنا پڑھیے. شریعت یہ طریقہ بتا رہی ہے. اس کے بعد یہی سورت سورہ مدثر، اس کے اندر بھی یہی حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیے، قوم کو دعوت دیجئے، قوم کو دین بتائیے، ان تک حقیقت کی بات پہنچائیے. اس کے ذریعے اللہ کے نبی کو اپنے دعوت کے مشن کو تیز کرنے کا شریعت نے حکم دیا تھا. اس کے بعد اس میں جہنمیوں کا تذکرہ ہے، جنتیوں کا تذکرہ ہے، جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ ہے، جہنمیوں پر ہونے والے عذابوں کا تذکرہ ہے. اس کے بعد سورہ قیامہ، قیامہ مطلب قیامت کا دن. اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہتا ہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کفار مکہ موت کے بعد کی زندگی کے منکر تھے. اللہ کہتا ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر پائیں گے، ہم دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ بنائیں گے. اس میں تعجب والی بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو ثابت کیا. پھر اس کے بعد ایک معاملہ یہ بتایا آیت نمبر 16 کے اندر کہ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا تو آپ جلدی جلدی اس کو ریپیٹ کرنے لگتے تھے تاکہ یاد ہو جائے. آپ کو لگتا تھا کہ بھول نہ جاؤں، جیسے ہی قرآن نازل ہوتا فٹافٹ پڑھنے لگ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ جلدی جلدی مت کیجئے، آپ فکر مت کیجئے. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ ہمارا کام ہے، ہم اسے جمع بھی کر دیں گے اور آپ کو یاد بھی کروا دیں گے اور آپ اس کو پڑھیں گے، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اب جلدی بازی مت کیجئے، آرام سے پہلے نازل ہونے دیجئے، سمجھیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کروائے گا. پھر آسانی کے ساتھ اس قرآن کو آپ امت تک پہنچا دیجئے. اس کے بعد سورہ انسان مطلب انسان، چونکہ اس میں انسان کا تذکرہ ہے اس لیے سورت کا نام سورہ انسان ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کی کچھ صفات پھر بتا رہا ہے جو پیچھے بھی گزری، آگے پھر صفات آ رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے کون، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون، وہ کون بندے جنہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یوفون بالنذر، سورہ انسان آیت نمبر 7. یوفون بالنذر، کہ جو لوگ نظر مانتے ہیں تو پوری کرتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا عذاب، جس کا شر بہت لمبا ہوگا، اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ، یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ. اور خوشی کھلانے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ ہم کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہم تم سے شکر گزاری اور بدلہ نہیں چاہتے ہیں. ہمیں تم سے بدلہ نہیں چاہیے، اللہ سے چاہیے، اللہ سے بدلہ چاہیے. یہ اصول بتایا جا رہا ہے. ہم لوگ کھلاتے ہیں، بدلہ کس سے چاہتے ہیں؟ دنیا، نام، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، پیپر، وہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھلاؤ کس کے لیے؟ اللہ کے پاس نام ہونا چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس خالق اور اس مالک کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. اس کے بعد سورہ مرسلات، کیونکہ اس کے اندر فرشتوں کی صفت بتائی جا رہی ہے، آنے والے، جانے والے، ایسا کرنے والے، ویسا کرنے والے، الگ الگ فرشتوں کی صفات بتائی جا رہی ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ مرسلات ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کچھ مجرمین کا تذکرہ کیا، کچھ قوموں کا تذکرہ کیا، اور بنیادی طور پر اللہ رب العالمین اس میں آخرت کا تذکرہ کرتا ہے، آخرت میں آنے والے عذاب کا تذکرہ کرتا ہے، اور بار بار ایک جملہ کہتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ایک بار نہیں، اس سورہ مرسلات کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی بار اس ورڈ کو ریپیٹ کیا. ویل ہے، جہنم ہے جھوٹوں کے لیے. جو آج جھٹلا رہے ہیں نا وہاں جہنم ملے گا. اللہ کو جھٹلانا، اللہ کے دین کو جھٹلانا، شریعت کو جھٹلانا، قرآن کو جھٹلانا، حدیث کو جھٹلانا. اور جھٹلانا دو طریقے کا ہو سکتا ہے. ایک، میں ڈائریکٹ انکار ہی کر دوں، مطلب اسلام کو نہیں مانتا میں، قرآن کو نہیں مانتا میں،
حدیث کو نہیں مانتا میں، یہ ٹوٹل انکار۔ ایک اپنی عقل کے مطابق انکار کرنا، جو مجھے سمجھ میں آ جائے عمل کروں گا، جو مجھے سمجھ میں نہیں آئے انکار کروں گا، یہ بھی تکذیب، یہ بھی تکذیب، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنا عذاب نازل کرنے کا حکم دیتا ہے، عذاب نازل کرنے کی وعید دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اپنے دل میں، سینے میں بسا کر اس قرآن سے محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے الہی، اے مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، ہم تیرے آگے فقیر ہیں، تیرے بندے تیرے محتاج ہیں۔ اللہ تو ہمیں اس قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، رمضان کے بعد بھی اس قرآن کو دلوں سے لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، اس قرآن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، رمضان کا مہینہ جیسے جیسے گزر رہا ہے دل بھاری ہوتا جا رہا ہے، بڑی تکلیف ہوتی جا رہی ہے، اور ڈر بھی لگ رہا ہے کہ رمضان جاتے ہی کہیں تو ہم سے ناراضگی میں اپنا عذاب نازل نہ کر دے۔ ہو سکتا ہے رمضان تک تو نے عذاب روک رکھا ہو۔ اے اللہ، پھر بھی ہم تجھ سے مانگ کر کہتے ہیں کہ اللہ اب تو یہ بیماری ختم کر دے، اللہ اپنا عذاب ختم کر دے، اللہ اپنی ناراضگی ختم کر دے۔ اللہ، ہم نے اپنے آپ کو بہت بدل لیا ہے اور بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔